دیکھیں، پاکستان کے لیے بہت سے اہم مسائل ہیں توانائی کے حوالے سے۔ ایک تو یہ کہ توانائی کا حصول، ہماری پاپولیشن بڑھ رہی ہے، ہماری جی ڈی پی جو ہے وہ آگے بڑھ رہی ہے، اور ہمیں اس کے لیے توانائی چاہیے۔ تو توانائی کا حصول جو ہے وہ پہلا ہمارا مقصد ہے۔ دوسرا ہمارا مقصد یہ ہے کہ توانائی جو ہے وہ کم قیمت کی ہونی چاہیے۔ ہمارا ملک ایک غریب ملک ہے، یہاں پہ اتنے زیادہ غریب لوگ ہیں، 80-90% لوگ جو ہیں ان کے لیے یہ 10-12-15 ہزار روپے کے جو بل ہیں توانائی کے، 20,000 کے، وہ یہ نہیں دے سکتے۔ آپ اگر اپنا ہاؤس ہولڈ سروے میں دیکھیں کہ لوگوں میں غربت کتنی ہے، تو ہمارے لیے دوسری اہم چیز یہ ہے کہ جو بھی توانائی ہم لے کر آئیں وہ کم قیمت کی ہو، جو افورڈیبل ہو، لوگ اس کو استعمال کر سکیں۔ اس توانائی کا کیا فائدہ جو صرف سیٹھوں کے لیے ہو۔ اور تیسری جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں سسٹینیبل انرجی چاہیے۔ ہماری انوائرمنٹ ہم نے تباہ نہیں کرنی ہے، ہم نے اپنی آنے والی نسلیں تباہ نہیں کرنی، ہم نے اپنی فصلیں تباہ نہیں کرنی۔ اگر آپ پاکستان کو دیکھیں تو پاکستان پہاڑوں کے دامن میں ایک ویلی کی طرح ہے، تو اگر یہ گلیشیئر کے میلٹنگ ریٹ بڑھ جائیں اور کوئی فلڈ آ جائے تو آپ نے دیکھا ابھی 2-4 دفعہ موسمیاتی تبدیلی کی وجہ سے کیا حشر برپا ہوا پاکستان میں، تو پاکستان کا سارا براج سسٹم اڑ جائے گا۔ پاکستان کا ایشو جو کلائمیٹ کا ہے وہ فوڈ سیکیورٹی کا ایشو ہے، تو اس وجہ سے ہمیں ایسی توانائی کے سورسز لانے چاہیے جن سے کلائمیٹ جو ہے وہ بھی بہتر رہے یا ایکویلیبریم میں رہے، اور ساتھ کے ساتھ ہماری جو ایکسٹرنل سیکٹر ہے، ہماری جو ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے، کیونکہ ہماری بہت بڑی انرجی جو ہے وہ امپورٹڈ ہے، وہ بھی تبدیل ہو، اور ہم اپنے جو ریسورسز ہیں ان کے ذریعے توانائی پیدا کریں۔ اور اپنے ریسورسز میں ہمارے پاس ہوا ہے، ہمارے پاس شمسی توانائی ہے، ہمارے پاس کسی حد تک جیو تھرمل ہے، ہمارے پاس پانی ہے جو بہتا ہے وہی انہی پہاڑوں سے آل دا وے انٹو دی اوشن۔ تو ہمیں پانی کے، اگرچہ پانی مہنگی بجلی انیشیلی بنتی ہے اور صرف 20-30 سال کے بعد سستی ہوتی، مگر ہمیں پانی کے ذریعے بجلی پیدا کرنی ہے، ہمیں ہوا کے ذریعے، پن چکی کے ذریعے بجلی پیدا کرنی ہے، اور سورج کے ذریعے جو سولر انرجی ہے وہ پیدا کرنی ہے۔ ان 3 سورسز کے ذریعے اگر ہم انرجی پیدا کریں تو پھر ہمیں الیکٹریفیکیشن کی طرف جانا چاہیے۔ پوری دنیا الیکٹریفیکیشن کی طرف جا رہی ہے، مگر اس الیکٹریفیکیشن کا سورس جو ہے وہ ایسا نہیں ہونا چاہیے جو ہمارے کلائمیٹ کو بھی برباد کرے اور ہماری جو ایکسٹرنل سیکٹر ہے، جو ہمارا ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے، اس کو بھی برباد کرے۔ میں نے تو مسلم لیگ نون کا ہی نقطۂ نظر آپ کے سامنے رکھا ہے کہ یہ الیکٹریفیکیشن ملک کی ہونی چاہیے۔ اس کی انرجی سورسز جو ہیں وہ ونڈ، سولر، واٹر سورسز ہونے چاہیے۔ کسی حد تک نیوکلیئر بھی ہمارے پاس ہے، وہ بھی سسٹینیبل ہے، وہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس کمبینیشن میں ہمیں آگے بڑھانا چاہیے، مگر الیکٹریفیکیشن کی طرف جانا چاہیے۔ جو گیس ہم ضائع کرتے ہیں اس کو الیکٹرک انرجی جنریٹ کرنے کے لیے استعمال کرنا چاہیے، تاکہ بجلی کی لاگت جو ہے وہ کم سے کم ہوتی رہے، لوگ اس کو افورڈ کر سکیں اور آہستہ آہستہ الیکٹریفیکیشن کی طرف جائیں۔ سیاسی جماعتیں تو ابھی اندر بات ہوگی تو میں آپ کو بتاؤں گا ان کا موقف کیا ہے۔ پاکستان کے اندر جو انرجی مکس ہے وہ آئیڈیل نہیں ہے۔ 2/3 ہماری انرجی باہر سے امپورٹڈ را مٹیریل کے اوپر پروڈیوس ہوتی ہے، امپورٹڈ آئل میں۔ 2004 اور 2007 کے بیچ میں 10% انکریز ہوا تھا پاور کی ڈیمانڈ، جس کی وجہ سے ایک دم ایک نی جرک ری ایکشن کے اندر آئی پی پی سیٹ اپ کر لی گئی فرنس آئل کے اوپر، جو کہ امپورٹ ریلائنٹ فیول تھا، جس کی وجہ سے ہماری بیلنس آف پیمنٹ بھی ڈسٹرب ہو رہی تھی اور ہماری یہ پولوشن اور انرجی مکس بھی ڈسٹرب ہو رہا تھا۔ تو ہم نے یہ انہیریٹ کیا تھا بیسیکلی جب پی ٹی آئی کی پہلی گورنمنٹ آئی تھی۔ اس کے اندر پھر ہم نے اس کے کاؤنٹر کرنے کے لیے بلین ٹری سونامی شروع کی، جو بلین ٹریز لگانے شروع کی، اور ہم نے بیسکلی کول کی طرف، تھر کول کے اوپر، جو ہمارے بہت بڑا ایک ریسورس ہے تھر کول، اس کے اوپر ہم نے فوکس کرنا شروع کیا۔ اور تھر کول کے اوپر اتنی انرجی ہے تھر کول کے اندر کہ ایران اور سعودی عربیہ کے کمپلیٹ آئل ریزرو سے زیادہ تھر کے اندر انرجی ہے۔ تو وہ ہم نے اس طرف سٹارٹ کیا۔ ہم نے ہائیڈل کے اوپر کام کرنا شروع کیا کہ پانی سے تقریباً 50,000 میگا واٹ کی کیپیسٹی اور 19,000 میگا واٹ پروڈیوس کیا جا رہا ہے۔ تو اس کے اندر ہم فورن انویسٹمنٹ لے کے آئیں، ہم اپنی نیبرنگ کنٹریز سے اچھے تعلقات بلڈ کریں تاکہ وہ بھی انویسٹ کریں ہمارے ہائیڈل پاور کے اندر، تاکہ ہم ان کو بھی اپنی کنٹری میں وہ لے کے جا سکیں اور ان کی کنٹری سے ہم لے کے آ سکیں۔ کراس کنٹری ٹرانسمیشن لائنس کے اوپر بھی کام کرنے کی ضرورت ہے۔ تو یہ کچھ انیشیٹیوز ہیں۔ اس کے بعد ہمارا جو کلائمیٹ چینج ہے، کلائمیٹ چینج کے اندر ہماری 8th رینکنگ ہے ونربلٹی کے اندر، لیکن ہماری گرین ہاؤس گیس ایمیشن جو ہے وہ 136 نمبر کے اوپر ہے۔ تو بہت بڑی ڈسپروپورشنالٹی ہے۔ ہمیں اس کی کمپنسیشن فنڈ لینے چاہیے جو کہ ہم گرین انرجی کے اندر انویسٹ کریں، جس طرح کہ زینفو کا چائنیز پروجیکٹ ہوا لیا کے اندر 100 میگا واٹس کا لگا، تو سولر فارم
اس طرح کی اور انیشیٹیوز ہم آگے اپنی گورنمنٹ میں لے کے آئیں گے. دیکھیے یہ ایک بڑا المیہ ہے کہ ہمارے پاس سب سے بڑا جو انرجی کا ذریعہ ہے وہ سورج ہے، اور وہ سورج ہے وہ اتنا تپتا ہے، اور ہماری سمرز اور گرمیوں کے موسم اتنا لمبا ہوتا ہے، اور سردیوں میں بھی جو سورج ہے وافر مقدار میں ہوتا ہے. لیکن یہ افسوس کا مقام ہے کہ ہم اس کو استعمال نہیں کر سکے. میں نے خود اپنی کئی دفعہ بجٹ اسپیچز میں اور ویسے بھی کہا کہ ہمیں سولر پینلز پر عوام کو ایک بالکل جسے کہتے ہیں نا آسان قرضوں پر فراہم کرنے چاہیے بغیر کسی انٹرسٹ کے، اور پورے پاکستان کو اگلے 5 سالوں میں ہمیں سولرائز کر دینا چاہیے. اس کے علاوہ دیکھیے ونڈ کوریڈورز کہیں ہیں کہیں نہیں ہیں، اور آپشنز بھی اتنی آسان اور اتنی وافر نہیں ہے جتنا ہمارے پاس اللہ کا دیا ہوا یہ سورج ہے اور اس کی روشنی ہے. لیکن مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ اس میں بھی اس قسم کے حالات ہیں کہ ابھی ایک سٹوری میں پڑھ رہی تھی کہ کچھ سولر پینل کمپنیز بھی منی لانڈرنگ میں ملوث نکلی. لہٰذا اس پر ایک جامع پالیسی جو ہے جو کہ تمام سیاست سے بالاتر ہو، اور وہ پالیسی جو ہے وہ امپلیمنٹ ہو، اور اس کے اوپر کوئی حکومت آئے یا جائے 1 انچ بھی ادھر سے ادھر نہ ہو. میں تو یہ کہہ رہی ہوں کہ یہ کسی بھی سیاسی جماعت کے لیے میک اور بریک ان کی جو ہے اقتدار کے لیے سب سے بڑا سوال یہی ہے کہ کلین اور چیپ انرجی. اگر انرجی کی قیمت اتنی ہوگی کہ وہ ہم اپنی کچن کی جو ہے وہ کاٹ کر اور بچوں کی فیسیں کاٹ کر اور کچن کے اخراجات کاٹ کر بھی نہ دے سکیں تو وہ انرجی استعمال کے قابل نہیں ہے، اور اس وقت پاکستان میں یہی حال ہے. اور یہ انتہائی جو ہے اہم مسئلہ ہے، اور انتہائی جنگی بنیادوں پر اس کا جو ہے حل ہونا چاہیے. اور اگر مطلب سیاسی جماعتوں کا اس میں کچھ لگتا ہے تو SIFC میں اس کا کوئی نہ کوئی شیئر ضرور ہونا. دیکھیں MQM پاکستان اپنے مینیفیسٹو میں 2013 میں بہت ہی واضح طور پر ایلیبریٹ کر چکی ہے، اور 2023 کے مینیفیسٹو میں بھی ہم نے بہت ہی وضاحت سے اس کو بیان کیا کہ اس کو ایک تو ڈیلیگیٹ ہونا چاہیے، آئین کے آرٹیکل 157 کے مطابق ہونا چاہیے. دوسرا آلٹرنیٹ انرجی پاکستان کے پاس بے شمار وسائل ہیں. ونڈ کوریڈور آپ کے پاس موجود ہے، آپ کے پاس سولر انرجی سے ڈیولپ کرنے کے دنیا کا سب سے بڑا اریگیشن سسٹم ہے. منی ہائیڈل ڈیمز بن سکتے ہیں، لیکن وہ کون سے اصل میں تو پہلو یہ ہے کہ ان کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے کہ وہ رکاوٹیں کہاں آ رہی ہیں. کیا 18ویں ترمیم کے بعد صوبوں کی ذمہ داری بنتی تھی کہ 50 میگا واٹ سے نیچے کے جتنے بھی پروجیکٹس ہیں وہ ڈیولپ کریں، کیوں نہیں کر پا رہے؟ جو فورن انویسٹرز ہیں، جو ٹیکنالوجی کے ٹرانسفر کے معاملات ہیں، وہ کیوں نہیں بہتر انداز میں آگے بڑھ پا رہے ہیں؟ تو یہ بہت سارے ایسے موضوعات ہیں جس کے اوپر مباحثے کی ضرورت ہے، اتفاق رائے کی ضرورت ہے، مفاہمت کی ضرورت ہے، اور مل کر انرجی کرائسس کو ریڈیوس کرنے کی ضرورت ہے. دیکھیں ماضی میں بھی MQM پاکستان نے آلٹرنیٹ انرجی کے حوالے سے مختلف موقعوں پر حکومت کی توجہ مبذول کرانے کی کوشش کی اپنے مینیفیسٹو کے ذریعے، اور مختلف پالیسیز اور شیڈو بجٹ بھی پیش کیا، تو اس میں ہم نے واضح طور پہ کیا. پاکستان خاص طور پر جس طرح میں نے بتایا متبادل ذرائع بہت سارے موجود ہیں ہمارے پاس، اللہ نے مالا مال کیا ہوا ہے. تو یہ صوبوں کے درمیان طے کرنے کی بھی ضرورت ہے، وفاق کو اہم کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے، اور جو انسٹیٹیوشنز یا آرگنائزیشنز بنائی گئی ہیں، جو آٹونومس باڈیز ہیں جن کی ذمہ داری ہے کہ آلٹرنیٹ انرجی کو پروموٹ کریں، تو نہ صرف وہ ٹرانسفر آف ٹیکنالوجی بلکہ فورن انویسٹمنٹ اور لوکل پروڈکشن کے اوپر بھی فوکس ہونا چاہیے. ہم اس بات کا تہیہ کر چکے ہیں پہلے بھی اور آج بھی کرتے ہیں کہ آلٹرنیٹ انرجی، کیونکہ انرجی کی وجہ سے ہی قومیں ترقی کرتی ہیں، انڈسٹریلائزیشن ہوتی ہے، کاسٹ آف پروڈکشن ریڈیوس ہوتی ہے، تو یہ انتہائی توجہ طلب معاملہ ہے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں جو پاکستان کے اس وقت معیشت ہے، جو اکنامک صورتحال ہے، اور اوورآل اگر ہم گلوبلی دیکھ لیں جو ریسیشن چل رہا ہے تو اس میں زیادہ تر جو دیکھا جائے تو وہ انرجی کرائسس ہے، اور خاص کر پاکستان میں. اب پاکستان کی یہ انرجی کرائسس کو کس طرح ہم اوور کم کر سکتے ہیں، اس کو ختم کر سکتے ہیں کہ جب ہمارے پاس رینیویبل سورسز ہوں، ہم انرجی کے متبادل ذرائع کو یوٹیلائز کریں. پاکستان الحمدللہ جغرافیائی لحاظ سے اور موسم کے لحاظ سے اگر آپ دیکھیں تو ہر قسم کی نعمت سے مالا مال ہے. اگر ہم صرف سولر انرجی کو ہی یوز کر کے باقی جو ہماری انرجی کی ضروریات ہے اس کو پورا کریں تو ہم کافی حد تک یہ جو فرنس آئل ہے، جو LNG اور جو باقی چیزیں جس کو ہم باہر سے منگواتے ہیں، اس کو ہم اس کی لاگت کو بھی کم کر سکتے ہیں، اور اس کو صحیح طریقے سے یوٹیلائز کر کے ہم اپنی جو یہاں پہ انفلیشن ہے
جو کہ ڈبل ڈیجٹ کو کراس کر چکی ہے، اس پہ بھی قابو پا سکتے ہیں۔ اسی طرح پاکستان میں اگر آپ دیکھیں، صرف سوات کی اگر میں اگزامپل دوں تو وہ آپ کا سوئٹزرلینڈ کا مقابلہ کرتا ہے۔ وہاں پہ ہائیڈل پروجیکٹس اگر لگائے جائیں، اگر کالام کی میں اگزامپل دوں تو وہاں پہ لوکل لوگوں نے خود ہی ٹربائنز اور اس طرح فٹ کر کے وہ انرجی کو جو ہے وہاں پہ انہوں نے اپنی بجلی وہ خود پروڈیوس کر رہے ہیں۔ تو یہاں پہ کوئی نہ اسکل کی کمی ہے، نہ ہمارے پاس ذرائع کی کمی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر کوئلے کی اگر ہم اگزامپل لیں تو اس کی اس میں جو پرسنٹیج ہے جو سلفر کی اور باقی چیزوں کی، مطلب اگر اس کا کمپیئر کریں کوالٹی وائز بھی تو وہ بھی کافی کئی ممالک سے وہ اس کی بہتر ہے۔ تو اس سے بھی ہم انرجی کا جو ہے وہ متبادل جو ہم چیزیں باہر سے منگواتے ہیں آئل کی صورت میں، فرنس آئل کی، تو اس رینیویبل سورسز کو ہم صحیح طریقے سے یوٹیلائز کر کے نہ صرف ہم اپنی اکنامک کنڈیشن کو بہتر کر سکتے ہیں بلکہ یہ جو انفلیشن وغیرہ ہے ہم اس پہ بھی قابو پا سکتے ہیں اور اپنی انرجی کی تمام ضروریات کو پورا کر سکتے ہیں۔ جہاں تک پولیٹیکل پارٹیز کا آپ کا سوال ہے تو ہمارے مینیفیسٹو میں بالکل جو بنیادی ضروریات ہیں عوام کی، اس کو پہنچانا نہ صرف ہماری پارٹی میں بلکہ ہر ایک پارٹی کا میں کہوں گی کہ بنیادی مقاصد میں شامل ہے۔ تو اگر اس غرض سے بھی دیکھا جائے تو ہم بالکل ایک ساتھ بیٹھ سکتے ہیں اپنی ملک کے لیے، اپنی نیشنل انٹرسٹ کے لیے، اور یہ تو میں ہمیشہ کہتی ہوں ہر فورم پہ کہ لیٹس اسٹارٹ فرام دا کامنالٹیز اکراس دا پارٹی، اکراس دا پارٹی ایفیلیشن۔ اگر ہم نے ملک کی بہتری کے لیے کام کرنا ہے تو یہی وقت ہے کہ ہم مل بیٹھ کے ہم سب سے پہلے انرجی کرائسس پہ قابو پا لیں، تو باقی چیزیں اس کے بعد دیکھی جائیں گی۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ بڑا اہم پروگرام ہے، وقت کی ضرورت ہے، ہمارے حالات کا تقاضا ہے۔ پاکستان میں انرجی کے بہت ہی اہم سورسز موجود ہیں۔ دریا ہمارے سارا سال بہتے ہیں، ہائیڈرو بجلی جو دنیا کی سستی ترین ہے وہ ہم بنا سکتے ہیں، سورج سارا سال چمکتا ہے، ہر جگہ پہنچتا ہے، شمسی توانائی ہمارے لیے ایک بہت بڑا اور اہم سورس ہے۔ ہوائیں چلتی ہیں ہمارے ہاں، ونڈ انرجی ہم بنا سکتے ہیں، لیکن بدقسمتی سے ہمیں تھرمل کی طرف بھیج دیا گیا، جس کے نتیجے کے اندر بحران ہی بحران پیدا ہو رہے ہیں اور ہماری ملک کی معیشت تباہ حال ہوئی ہے۔ تو انرجی کے ان مسائل کے حل کرنے کے لیے آج کی یہ کانفرنس ایک اہم رول ادا کر سکتی ہے۔ سر اگر آپ کی جو جماعت جی ہماری جماعت اسلامی اگر برسر اقتدار آئے گی تو ہم ڈیم بنائیں گے، ہم شمسی توانائی کے لیے سولر پینل پاکستان کے اندر تیار کرنے کا نظام چلائیں گے، ہم کوشش کریں گے کہ بجلی کا استعمال جو ہے وہ محتاط طریقے سے ہو، تقریبات سرکاری دن کے وقتوں، اور اسی طرح سے دنیا نے جو تجربات حاصل کیے ہیں ان کو ہم اپنے ملک کے اندر انشاءاللہ تعالی رائج کریں۔ ہم یہ اچھی خواہش ہے کہ ساری جماعتیں ایک پیج پہ ہوں، لیکن بدقسمتی سے نہیں ہیں، جس کی وجہ سے قرضوں کی معیشت چل رہی ہے۔ جن کو جو موقع ملتا ہے اپوزیشن میں ان کی اور زبان ہوتی ہے، اقتدار میں وہ اور کہتے ہیں۔ پھر بھی ہم کوشش کریں گے کہ توانائی کے موضوع پہ تو کم از کم سب ایک ہی زبان بولیں اور ایک ہی لاہ عمل اختیار کریں۔